یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا بھائی سلیمان اگر انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 عورتوں سے بچے ہوتے، سب بیٹے پیدا ہوتے اور سب اللہ کے راستے کے مجاہد ہوتے یقینی طور پر، اگر یہ اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر دیتے۔ جی سنو غور سے کہ انبیاء علیہ السلام جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، سنو کہ انبیاء علیہ السلام جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں اس کام میں بھی وہ اللہ کے مشیت کے محتاج ہیں۔ جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں جب اس میں اللہ کی مشیت کے محتاج ہیں تو جس کام کے لیے بھیجے نہیں گئے اسے محتاج کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہت غور کرنا پڑے گا بات پر۔ جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں اس میں بھی محتاج ہیں، تو جس کام کے لیے بھیجے نہیں گئے اسے محتاج کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں اس کو عرض کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آوے کہ انبیاء علیہ السلام جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں اس میں ان کو اختیار نہیں ہے، تو جس کام کے لیے بھیجے نہیں گئے اس میں ان کو اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، نبی جی آپ سیدھے راستے کی طرف رہبری کرنے والے ہیں، ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، جی ہدایت کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں۔ تو آپ کی چاہت ایک چیزا کی ہدایت کی چاہت، ایک چیزا کے قاتل کی ہلاکت کی چاہت، یہ نبی کی چاہت ہے کہ اللہ ابو طالب کو ہدایت دے دے، ابو طالب کو ہدایت دے دے، نبی کی چاہت ہے۔ اور دوسرے حمزہ چچا کہ اے اللہ حمزہ کے چچا جو ہے حمزہ جو ہمارے چچا ہیں کہ ان کے قاتل وحشی، کہ آپ کی چاہت یہ ہے کہ اس کو کوئی قتل کر دے۔ ایک چیزا کی ہدایت کی طلب، دوسری جگہ کے قاتل کی ہلاکت کی اس کی ہلاکت کی طرف دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چاہت کے خلاف ہوا کہ وحشی کو ہدایت جی ہاں، وہ رضی اللہ عنہ، وہ کیا بنے؟ رضی اللہ عنہ۔ اور ابو طالب کہ وہ ہدایت پر نہیں آئے، جی ہاں آپ کی چاہت کے باوجود آپ ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں انک لا تہدی من احببت، کہ آپ کی چاہت کے باوجود آپ ہدایت کسی کو دے نہیں سکتے۔ جی ہاں یہ سمجھنی چاہیے بات، اس لیے کہ اس وقت ساری دنیا اس رخ پر ہے کہ ہمیں اسباب ملے ہیں، ہم ان اسباب سے کامیابی حاصل کریں گے۔ سنو کہ اللہ نے جو اسباب انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں اسے بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہدایت کے لیے بھیجے گئے، لیکن آپ سے 3 سوالات کیے گئے، آپ سے 3 سوالات کیے گئے کہ اگر آپ ان 3 سوال کے جواب دے دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے اگر آپ تین سوال کے جواب دے دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے، یہ بتا دیجیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون ہیں، آپ بتا دیجیے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون ہیں۔ یہ 3 سوال ہمارے آپ سے ہیں، آپ بتا دیجیے۔
اگر آپ بتا دیں گے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو آپ نے فرمایا آپ کو معلوم نہیں تھا، اس بارے میں علم نہیں تھا، کیونکہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اس زمانے میں سب سے یعنی عقیدے کا بگاڑ سب سے بنیادی یہ ہے کہ لوگ غیب کی خبریں مخلوق کے پاس سے لیتے ہیں. غیب کی خبریں مخلوق سے لیتے ہیں، نجومیوں سے، علم نجوم میں نجومیوں سے غیب کی خبر. بتاؤ جی کل کیا ہوگا، بتاؤ کل کیا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھتے پڑھتے بچیوں نے کہہ دیا ہمارے درمیان نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. فرمایا نہیں یہ مت کہو میں کل کی بات جانتا ہوں، میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا. یہ مت کہو، یہ مت کہو کہ ہمارے درمیان نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں، کہ میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا. یہ مت کہو کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. آپ سے سوالات کیے گئے، ان سوال کے جواب دیے. فرمایا آپ نے فرمایا میں کل بتلاؤں گا، میں کل بتلاؤں گا. اور خیال یہ تھا کہ جبرائیل آئیں گے ان سے پوچھ کے بتاؤں گا. یہ قصے ہیں، واقعات ہیں یہ، کہ نبی کو بھیجا گیا ہے اس لیے تاکہ لوگ ان پر ایمان لائیں، ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے نبیوں کو. لیکن آپ سے سوال ہوا، آپ نے فرمایا کل بتلا دوں گا. اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، روح کیا ہے، کل بتلاؤں گا. سنو غور سے، یہ فرمایا کل بتلاؤں گا. ایک روایت میں ہے 15 دن، اور روایتوں میں 1 مہینہ بھی ہے کہ روح کے وحی بند ہو گئی. کتنا اہم مسئلہ تھا کہ لوگ آپ پر ایمان لانے کے لیے آپ سے سوال کر رہے ہیں، اور اللہ نے وحی روک دی. اللہ نے وحی روک دی. جی ہاں، وحی بند ہو گئی، وحی بند ہو گئی 15 دن یا 1 مہینے تک. تو لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلاؤ، ہمارا سوال کا جواب دو. آپ وحی کا انتظار کرتے، وحی آ جاوے، وحی آ جاوے، ان کے سوال کا جواب دینا ہے، ان کے سوال کا جواب دینا ہے. سنو غور سے، اور وحی بند ہو گئی. تو یہ کہیں کہ روایت میں ہے کہ 15 دن کے بعد وحی آئی، اور وحی آئی 15 دن کے بعد کہ آئندہ کبھی مت کہنا یہ کام میں کل کر دوں گا، جب تک آپ اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہ کریں. یہ آیت نازل ہوئی. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، شیء کہتے ہیں معمولی چیز کو، معمولی کام کو، کہ آپ کسی معمولی کام کے لیے بھی یہ مت کہنا کہ یہ کام میں کل کر دوں گا. اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر جب تک اللہ نہ چاہیں. یہ تھی بات. میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ جو اسباب انسانوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسباب دیے ہیں کامیابی کے لیے، اسباب دیے ہیں اطمینان کے لیے، کہ نہ اسباب کامیابی کے لیے ہیں نہ اسباب اطمینان کے لیے ہیں، اسباب تو امتحان کے لیے ہیں. ایک بات ہے، حالانکہ وہی سبب ہے غیب کی خبر کے آنے کا، وہی سبب ہے غیب کی خبر کے آنے کا. جی ہاں، یقینی سبب ہے. وہی غیب کی خبر کے آنے کا یقینی سبب ہے. لوگ آپ سے سوالات کرتے تھے
قرآن میں جگہ جگہ یسألونک آپ سے یہ پوچھتے ہیں، آپ سے یہ پوچھتے ہیں، لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں. تو جو صحابہ سوال کرتے تھے اسی وقت وحی آتی تھی، اسی وقت وحی آتی تھی. ادھر سوال کرتے تھے، ابھی سائل وہاں سے ہٹتا نہیں تھا کہ وحی آ جاتی تھی. کتنے قصے ہیں دیکھو. جی ہاں، ایک عورت آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اللہ نے وحی نازل کی کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی آواز جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. جی ہاں، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال جواب سن رہے تھے. ہاں، فوراً وحی آ گئی عورت کے سوال پر. ہاں بہت ہے. لیکن یہاں یہود نے سوال کیا مشرکین کے ذریعے سے کہ ان سے 3 سوالات کرو، یہ اگر جواب دے دیں تو یہ نبی ہیں. سنو غور سے، اب فرمایا کہ کل بتلاؤں گا. اللہ نے وحی روک دی. آپ نے کیوں کہا کل بتلاؤں گا؟ آپ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا؟ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک امتحان تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو جو اسباب دیے ہیں، وحی کا سبب رکھا ہے علم آنے کے لیے. جی ہاں، یا ہم نے آپ کو اولاد کے اسباب دیے ہیں، ہم نے آپ کو اولاد کے اسباب دیے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان اسباب میں آپ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں.